في قصة آدم عليه السلام وما فيها من العبر. سورة الصاد تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں جو سورۃ صاد کی تقریباً آخری آیات ہیں قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بعض پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے بڑی تفصیل سے اور بار بار بیان کیا ہے مختلف صورتوں کے اندر، جیسے کہ قصہ آدم. یہ قصہ سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے اور سورۃ صاد میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھی کئی مقام، کہیں تفصیل ہے کہیں اجمال ہے.
اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے کئی صورتوں میں ذکر کیا. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے متعدد صورتوں میں بیان فرمایا. ہر چیز میں حکمت ہے. قرآن پاک کے ایسے اعجاز ہیں کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ کی شان ہے قرآن کا اعجاز اور زیادہ کھلتا جا رہا ہے. کیونکہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. رحمت دو عالم آخری نبی ہیں، کوئی بس آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس لیے اتنا اس کے اندر جو اعجاز ہے نا جی، مثلا ابھی کمپیوٹر آ گیا، بڑے وسائل آ گئے، اس سے اور اعجاز ظاہر ہوئے. پہلے ان باتوں پہ کوئی غور بھی نہیں کرتا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، ورنہ آپ بھی پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے رہے، تلک الایام نداولها بین الناس ایام نحسات. لیکن ابھی یہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد یعنی اعجاز کھلا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں لفظ ایام جو ہے نا، ایام وہ 30 بار آیا ہے. سارے قرآن میں یعنی اول سے لے کر آخر تک لفظ ایام 30 بار آیا. چونکہ مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30. تو لفظ ایام بھی 30 بار اللہ نے ذکر کیا. لفظ یوم 365 دفعہ آیا ہے. سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ تو سارے قرآن میں لفظ یوم جو ہے وہ 365 دفعہ ہے. اب سال کے مہینے کتنا ہے؟ 12. تو شہر کا لفظ جو ہے، مہینے کا لفظ بھی سارے قرآن میں 12 دفعہ آیا. یہ اعجاز ہے کہ جوں جوں علم بڑھتا جا رہا ہے قرآن کے اعجاز اور کھلتے جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہدی بہ اللہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. ورنہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ تعلیم ہے. تو حضور پاک نے اگر قرآن خود بنایا تو کیسا حساب کیا کہ ایام 30 دفعہ آنا چاہیے، یوم 365 دفعہ آنا چاہیے، اور لفظ شہر 12، یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس قرآن کو اتارنے والی کوئی اور ذات ہے جس کے علم میں ہر چیز ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کے قصے کو بار بار ذکر کیا ہے، جاہل کہتے ہیں جی کیوں ذکر کیا، وہ ایک دفعہ کافی تھا. بعض معاندین اسلام جو ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے ایک قصے کو بار بار بیان کیا، کیا ضرورت ہے؟ لیکن اب پتہ لگا ہے کہ مدار انسانیت جو ہے وہ تو تخلیق انسان پہ ہے، اور سب سے پہلا انسان ہی آدم ہے. دیکھو نا آج جدید سائنس جو ہے، جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے نا کہ جی یہ مادہ منویہ کیا ہے، اور اس کے اندر کتنے جرثومات ہوتے ہیں، اور پھر اس کی مقدار کتنی ہے، اور مرد میں کتنی ہے، عورت میں کتنی ہے، مرد کا رنگ کیا ہے، عورت کا رنگ کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے جین پائے جا سکتے ہیں، کیسے ڈی این اے ٹیسٹ مل سکتا ہے. تم بھی تو ابھی تک اسی چکر میں پڑے ہوئے. تو یہ اتنی اہم چیز تو ہے کہ تخلیق آدم کو ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج بھی نئے نئے انکشاف ہو رہے ہیں. پہلے تو یہی بات ہوتی نا کہ جی اگر گروپ ملتا ہے تو یہ باپ بیٹا ہے،
مثلا باپ کا بھی A گروپ ہے، بیٹے کا بھی A گروپ ہے، کہتے ٹھیک ہے جی خون مل رہا ہے باپ بیٹا، اب آ گیا کہ اس کی کوئی بات نہیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ اور کبھی صحیح باپ بیٹا ہوتا ہے لیکن گروپ نہیں ملتا۔ اب علم اور آگے چلا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی اب یہ کوئی بڑی بات نہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ گروپ جو ہے اس میں فرق آ جائے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑے سے، ماں اور باپ مذکر اور مؤنث ملیں گے تو پیدا ہوگا نا۔ اچھا کبھی اس کا پانی غالب آ گیا، کبھی اس کا، وہ کہتے ہیں اسی طرح کبھی اس کا بلڈ غالب آ جاتا ہے، کبھی اس کا بلڈ غالب آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گروپ جو ہے بدل جائے، کیونکہ بیوی کا گروپ تو اور ہے نا، خاوند کا گروپ اور ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ قابل اعتبار چیز جو ہے وہ DNA ٹیسٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد کہیں کہ یہ بھی قابل اعتبار نہیں، اور کوئی چیز آ جائے۔ تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے قصے کو بار بار بتایا ہے کہ اگر ایک بندے کو سمجھ آ جائے کہ تخلیق آدم کیا ہے، آدم کیا ہے، انسان کیا ہے، بشر کیا ہے، تو وہ تو سارا دین سمجھ جائے گا، ورنہ ہمیشہ بھٹکتا رہے گا۔ ایک آدمی کو یہ بھی پتا نہ ہو میں کس کا بیٹا ہوں، ایک آدمی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں خاکی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، ناری بھی ہیں، اور اللہ نے نبوت جو ہے وہ خاکی کے مقدر میں لکھی ہے، ولد آدم میں لکھی ہے، چونکہ دنیا میں آبادی انسانوں کی ہے، فرشتوں کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے اللہ نبی بھی نوری بھیجتے، جبریل کو بھیجتے، میکائیل کو بھیجتے، اسرافیل کو بھیجتے، لیکن جب دنیا میں رہنے والے انسان ہیں تو لازمی ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی انسان آئے گا۔ اچھا پھر حکم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں روٹی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، پیسہ بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بینک کھولنے کے لیے پیدا نہیں کیا، سٹاک ایکسچینج چلانے کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ ما اريد منهم من رزق، میں نے ان سے یہ تو نہیں چاہتا کہ مجھے کما کے دو، وما اريد ان يطعمون، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے کھلانے کے لیے کمائیں گے، میں تو ساری کائنات کو دینے والا، ساری کائنات کو کھلانے والا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تو میں نے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا عبادت کے لیے۔ اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ بھی عبادت اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے، لیکن عبادت کیا ہے، عبادت کا مقام کیا ہے، عبادت کیسے ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں عبادت ہیں، کون سی چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سے ناراض ہوتا ہے۔ اب اللہ کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، تو یہ بات ہمیں کون سمجھائے گا؟ اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اور وہ رسول سارے جنس سے آئے، جنس آدم سے آئے۔ کیوں؟ اگر کسی اور جنس سے آتے ہیں تو پہلے تو ہم سمجھ ہی نہ سکتے، اگر رسول آ جاتے ہیں نا فرشتوں میں سے تو فرشتے دیکھ کے ہم تو سارے بے ہوش ہو جاتے، تو بات کون سنتا؟ اور فرشتہ آتا انسان کی شکل میں، ہم پھر دھوکے میں پڑ جاتے، دیکھا نا جی اندر سے نور ہے اوپر سے بشر ہے نا، تو ہم پھر اسی چکر میں پڑ جاتے جو پہلے نور بشر کے چکر میں پڑے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آدم کے قصے کو بار بار بیان کیا ہے کہ تم اپنی اصل کو پہچانو کہ تمہاری اصل کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے ایک معاملہ رکھا۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ علماء نے لکھا اللہ اپنے بندوں کو سبق دیتے ہیں کہ میں تو علام الغیوب ہوں، علیم، خبیر، حکیم،
علیم بذات الصدور ہوں، مجھے تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے بھی بطور مشورہ فرشتوں کے سامنے بات رکھی ہے، تو لہذا ابن آدم کو کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مشورے کی تو ہمیں ضرورت ہے نا، بھی یہ کام ٹھیک ہے، غلط ہے، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے نہیں مشورہ کرو۔ دیکھو میں نے بھی فرشتوں سے مشورہ کیا، وہ تو مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ انی خالق بشرا من طین۔ یاد رکھیں جہاں بھی ذکر آیا تین کا آیا، تراب کا آیا، سلسال کا آیا، حمام مسنون کا آیا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان صرف مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ انسان میں 4 عناصر ہیں، یاد رکھیں انسان میں 4 عناصر ہیں، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے۔ انسان میں 4 عناصر۔ دیکھا نہیں ہے کبھی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، کبھی آپ دیکھیں تو ہاتھ گرم ہو کے گویا آگ نکل رہی ہے، اور کبھی آپ سانس لے رہے ہیں، ہوا ہے تو سانس لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کو مرکب من العناصر الاربعہ۔ اچھا کبھی کبھی آپ دیکھیں نا گویا کہ 2-4 دن میں پوری مٹی نکل آئے گی بدن سے، مسام کھل جائیں تو مٹی بہ رہے۔ تو اللہ نے انسان کو عناصر 4 سے پیدا کیا ہے، لیکن جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، صرف مٹی سے نہیں بنایا۔ یاد رکھو مٹی کو باقاعدہ پانی ڈالا گیا، مٹی بنائی گئی، پھر اس کو پکایا گیا، پھر اس میں روح پھونکا گیا، تو ایک چیز نہیں ہے، 4 عناصر ہیں۔ لیکن اللہ نے باقی چیزوں کا کسی جگہ بھی ذکر نہیں کیا، جہاں بھی ذکر کیا صرف یہی ذکر کیا کہ میں نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے۔ اچھا کسی جگہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے تم سب کو مٹی سے بنایا ہے۔ کسی جگہ تو آتا ہے نا آدم کو میں نے مٹی سے بنایا، کسی جگہ آتا ہے سب کو میں نے مٹی سے بنایا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا تم کو میں نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں لوٹ کے آنا ہے، پھر میں نے تجھے اسی مٹی سے اٹھانا ہے۔ تو یہاں پیدا معلوم ہوتا ہے کہ سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا ایک جگہ قرآن جمع کے صیغہ بھی کہ هو الذی خلقکم من تراب، وہ ذات جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے علماء بعض کہتی ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا معنی تمہارے ابے کو مٹی سے پیدا کیا، الاب الابعد جو سب سے پہلا باپ ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا، جب ہم اس کی اولاد ہیں اسی لیے ہمیں بھی نسبت کر دیا، ورنہ اولاد آدم کو تو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل اللہ کا قرآن ٹھیک ہے کہ ظاہراً نطفہ ہے، کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں پہلے نطفہ، پھر علقہ لوتھڑا، پھر گوشت کا گویا کہ ایک ٹکڑا، اس کے بعد اللہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ حکم دیتے ہیں روح پھونکی جاتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اسی کی ذات ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والے ہیں۔ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں نہیں جانتی لیکن اندر ساری مشینری اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے۔
ماں تو اس وقت دیکھ دی اچھا جی اب حیضانہ بند ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، اب تھوڑا پیٹ نکلنا شروع ہوا جی اچھا اب حمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا، تھوڑی تھوڑی بچے نے حرکت کی تو پتہ لگا کہ ہاں جی بچے کی حرکت شروع ہو گئی، لیکن وہ بیچاری کوئی تفصیل تو نہیں جاتی نا کہ اندر جو پیدا ہو رہا ہے یہ ہے کیا، لڑکا ہے نہیں جانتی، لڑکی ہے نہیں جانتی، اندازے ہیں، ظنی باتیں ہیں، کبھی سچ ہو گئی کبھی غلط ہو گئی۔ پہلے دور میں بھی بوڑھی بوڑھیاں جو تھی نا وہ کہتی تھی یہ جو چل رہی ہے نا یہ دائیں پاؤں پہ پاؤں زور رکھ رہی ہے اور بائیں پاؤں پہ اتنا زور نہیں دیتی، ہاں لڑکا پیدا ہوگا، یہ اندازے ہیں۔ اب الٹرا ساؤنڈ آ گئی، وہ بھی ایک ضمنی بات ہے، تخمینہ ہے، خیال ہے، کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے، کوئی قطعی خبر تو ہے نہیں۔ اچھا اگر چلو ہم مان لیں کہ ان کے اندر بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ تو کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کی عمر کیا ہے، ابھی ایسا الٹرا ساؤنڈ تو کوئی نہیں بنا نا جو یہ بتا دے کہ جو بچہ پیٹ میں ہے یہ 50 سال زندہ رہے گا یا 100 سال۔ اور ایسا الٹرا ساؤنڈ بھی ابھی تک کوئی نہیں بنا کہ یہ بتا دے کہ یہ بندہ جو اندر بچہ پیٹ کے اندر ہے یہ سعید ہے یا شقی ہے، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، کوئی الٹرا ساؤنڈ ایسا ابھی تک نہیں بنا۔ کوئی الٹرا ساؤنڈ ایسا نہیں بنا جو بتا سکے کہ یہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا ماں باپ کو جوتے مارے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو سب کچھ علم میں ہے، ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ مجھے حکم دے، بتائیں کتنا رزق لکھوں، کتنا اجل لکھوں، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اللہ حکم دیتے ہیں فرشتہ پہلے لکھ دیتا۔ یہ تو ہم بلا وجہ ٹکریں مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، فریب کرتے ہیں، رزق تو مقدر ہے، جو ملنا ہے وہ ملے گا، وہ تو نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ اسی لیے تورات میں آتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم صرف کرکٹ ورکٹ کھیل کے نہ وقت گزارو۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتَعَبْ، میں نے تیرا رزق تقسیم کر کے لکھ دیا ہے کہ یہ امیر ہوگا، یہ فقیر ہوگا، یہ متوسط ہوگا، بلا وجہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بس محنت کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ ایک باپ کے 2 لڑکے ہوتے ہیں، ایک کروڑوں پتی ہے، ایک بھیک مانگتا ہے، ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، ایک شریف ہے ایک کمینہ ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یہ اس کا نظام ہے، اس کے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کی مرضی آئے وہ برکت ڈال دے، تھوڑے کو زیادہ کر دے، مرضی آئے تو زیادہ کو بھی تھوڑا کر دے، مرضی آئے تو جناب یعنی آدمی کے وقت میں برکت ڈال دی۔ یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں سارے علوم سے فارغ ہو گئے اور 6 لاکھ حدیث پڑھ ڈالی۔ تمہارے تو کسی بڑے مولوی کو بھی 600 حدیث نہیں آئے گی، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، سنا نہیں سکے گا۔ کہہ تو دیتے ہیں ہم بھی بڑا مولوی صاحب کو یہ ہے بڑا، لیکن جب موقع سامنے ہے پھر بڑا مشکل ہے۔ لیکن 16 سال کی عمر ہوتی ہے، ہمارے بچے تو 16 سال میں گلی ڈنڈا کھیلنا سیکھتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا سیکھتے ہیں، ساری رات ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور وہ ساری علوم سے فارغ ہو گیا اور 6 لاکھ حدیث پڑھ ڈالی ہیں۔ پھر 6 لاکھ میں 6000 منتخب کی ہے، جس کے کتاب لکھی الجامع الصحیح۔ اور کتنی سوچ ہے امام کی، پتہ ہے وہ کتاب کہاں لکھی تھی؟ حتیم میں بیٹھ کے۔ ابتدا حتیم سے کی، کیونکہ وحی پہلے کہاں اترا؟ مکے میں۔
تو امام بخاری نے بھی حدیث کی ابتدا لکھنے کی مکے سے کی، اور پہلا باب بھی وحی کا لکھا گیا، وحی بھی مکے میں اتری، اور میری کتاب کی ابتدا بھی مکے سے ہے، اور انتہا کہاں کی؟ مدینہ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے انتہا، کہ حضور کی ہجرت کی انتہا کہاں ہے؟ مدینہ۔ احکام اور قرآن کی انتہا کہاں ہے؟ مدینہ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چن لیتے ہیں اپنے بندوں، ہم ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ 300 جلد کی کتابیں لکھی ہیں اماموں نے، ہم تو صرف اعتراض کرتے ہیں نا، فلاں امام غلط اور فلاں امام غلط، فلاں امام غلط اور صرف تم صحیح ہو، باقی سب غلط ہیں، صرف یہ اعتراض کرنے والا صحیح ہے، جس کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کو لفظ وضو اور وضو کا فرق بھی نہیں آتا۔ بس گھر اعتراض تو بڑا آسان ہے، اعتراض کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اوکے، مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے کہا کہ جناب میں لاہور گیا، سارے لاہور والوں کو جھوٹا کر دیا میں نے جناب۔ انہوں نے کہا جناب کیسے؟ انہوں نے کہا جو کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا، جھوٹے ہو گئے بس، جو بات وہ کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا، لہٰذا وہ سارے جھوٹے ہو گئے۔ اس لیے ایک ایک بات پہ غور کریں کہ اللہ کے قرآن میں حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا عبادت کے لیے۔ عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ نبی، اور نبی ہی جنس سے نہ ہو تو پھر کیسے ہم عبادت کریں؟ ہمیں جبریل کہے جی روزہ رکھو، ہم کہیں جناب کو تو بھوک نہیں لگتی نا، اس لیے کہہ رہے ہو نا، تمہیں بھوک لگے، گرمی میں کام کرنا پڑے، پتھر توڑنے پڑے، شام کو 90 ریال یا 100 ریال ملے، روزہ بھی ہو، پھر دیکھیں کہ جبریل صاحب کتنے روزے رکھتے ہو گیا بھی زنا نہیں کرنا۔ ہونے کہا تم تو مرد ہی نہیں ہو، تم تو فارغ ہو، تمہارے اندر تو خواہش ہی نہیں ہے نا، شابت ہو، جوان عورت ملے اور پھر چھوڑو، پھر مانے۔ اس لیے اللہ نے جنس سے نبی بھیجا ہے کہ روزے کا حکم نہیں دیتا، خود بھی روزہ رکھتا ہے، نماز کا حکم نہیں دیتا، خود بھی نماز پڑھتا ہے، تہجد کا حکم نہیں دیتا، خود بھی تہجد پڑھتا ہے، حلال کھانے کا حکم نہیں دیتا، خود بھی حلال کھاتا ہے، زنا سے بچنے کا حکم نہیں دیتا، خود بھی پاک ہے۔ تو اب ہمارے لیے اتباع کرنا جی، اس لیے اللہ نے آدم کے قصے کو کھول کے بیان کیا کہ ہر نبی نے تو اسی کی اولاد میں آنا ہے نا، تو جب آپ ابے کو ہی نہیں پہچانیں گے تو پھر اولاد کو کیا پہچانیں گے؟ اسی لیے قرآن بار بار زور دیتا ہے، ورنہ آج بھی جاہل کہتے ہیں نا اور جی حقیقت محمدی جو ہے نا اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے جی، پتہ ہی نہیں لگتا، کہ بس ایمان ہے ہمارا لیکن پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کلمہ کس کا پڑھتے ہو بے وقوف؟ جب تمہیں نبی کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے تو کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کا جسد جو تھا، وجود جو تھا، ڈھانچہ جو تھا، اور کا یہ ہیکل جو تھا، یہ سٹرکچر جو تھا، یہ بن کے جنت میں تھا۔ ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا، وہ کبھی کبھی گزرتا اور کہتا لا ادری اللہ عالم، یہ کیا چیز، پتہ نہیں کیا اللہ میں کیا پیدا کریں، کیا بنا رہے ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ ایک دن اس نے اوپر کی جانب سے پھونک ماری اور ہوا جو تھی نیچے سے نکل گئی، کہنے لگا پتہ نہیں اللہ کیا بنا رہے ہیں، لیکن جو چیز بھی بنا رہے ہیں اندر سے کھوکھلی ہوگی، وہ سنبھل نہیں سکے گی، کیونکہ اگر چیز مضبوط ہو، بھری ہو تو ٹھہرے گی نا، کھوکھلی ہوا آئے گی، لیکن پتہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ،
مانا کئی دن میں اللہ نے بنایا ہے کہ جب میں آدم علیہ السلام کو پورے کا پورا بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی طرف سے اس میں روح ڈال دوں، جان ڈال دوں۔ روح کیا ہے یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، ان کو بتا دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، میں نہیں جانتا کیا چیز ہے۔ ہر بندے میں روح ہے، ہر جاندار میں روح ہے، لیکن پتہ نہیں ایسی لطیف چیز ہے کہ بندے سے روح جب نکل جاتی ہے بندہ ختم، مردہ ہو گیا۔ جب تک روح ہے حرکت ہے، روح ختم حرکت ختم، لیکن روح کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یاد رکھو کہ جیسے جسد چیز ہے روح بھی چیز ہے، گو وہ لطیف ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قرآن یہ تو کہتا ہے کہ ان الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوں گی، 7ویں آسمان پہ۔ تو کچھ ہے تو وہاں ہوگا نا، اگر کچھ ہی نہ ہو۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ، اور کافروں کی روحیں جو ہیں 7 زمینوں کے نیچے جہنم کے گڑھے میں ہوں گی۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح لے کے فرشتے جاتے ہیں تو جنت کے کفن پہناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جسد کو کفن بندے دیتے ہیں، لیکن روح کو کفن تو میں دیتا ہوں۔ تم تو بندے پہ جسد کو کفن پہنا رہے ہو، انہیں چادر ڈال دی، بڑا آدمی ہوا تو 2-4 اور چادریں ڈال دی، حالانکہ کیا فائدہ ہے اس میں 10 چادریں ڈال دو، کیا فائدہ ہے بلا؟ وہ مر گیا جان چھٹی کی سا ختم۔ لیکن روح کو فرشتے لے جاتے ہیں، اور پھر اس روح میں اتنی اثر ہوتا ہے جس دروازے سے جنت کے جس آسمانوں کے دروازے سے گزرتے ہیں اس کی خوشبوئیں آتے ہیں، ملائکہ استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتوں سے کس کی روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں کی روح لے کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روح بھی کوئی چیز تو ہے نا، لیکن وہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے، اور جو شہداء کی روحیں ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کی ارواحہم فی طیر خضر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جنت میں ایک نیا جسہ دیتے ہیں، سبز رنگ کے پرندے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کے روحوں کو ڈال دیتے ہیں۔ تسرحو حیث شاء، حکم دیتی ہیں اڑو پھرو جنت میں جہاں چاہو جاؤ۔ تو دنیا میں ان کا ٹھکانہ جسد تھا، اب جنت میں ماشاءاللہ وہ پرندوں کے اندر آ گئے، وہ پرندے بھی تو جنت کے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جب آدم میں روح میں پھونک دوں تو فوراً سجدے میں گر پڑنا، نہیں، وہ تو بہت بعد میں سجدہ ہوا ہے۔ لیکن یہاں فا جو ہے تاکید کے لیے، اور تاکید کا معنی ہوتا ہے فوراً، یہاں بھی حرف فا ہے لیکن کبھی اپنے اصلی معنی میں نہیں ہوتی ہے لفظ فا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ جب آدم کو پیدا کیا روح پھونکا آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے تو سجدے میں گر جاؤ، نہیں، وہ تو بہت بعد میں ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، اللہ نے علم دیا، پھر فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، فرشتے جواب نہ دے سکے، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب سجدہ کرو۔ یہاں اختصار ہے
یعنی اللہ نے اسی واقعے کو مختصراً اجمالاً ذکر کر دیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. یاد رکھو یہاں دو لفظ ہیں, فسجد الملائکۃ کلھم, ایک یہ لفظ ہے, آگے پھر جمع کا لفظ ہے اجمعون. اگر اللہ فرما دیتے فسجد الملائکۃ اجمعون تب بھی کافی تھا. فسجد الملائکۃ کلھم تب بھی کافی تھا, لیکن دونوں لفظ کیوں آئے؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اس لیے علماء نے فرمایا کہ کبھی خیال ہو سکتا تھا کہ ملائکہ جو آسمان میں ہے صرف انہوں نے سجدہ کیا, حالانکہ ملائکہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے حملۃ العرش بھی ملائکہ ہیں, اللہ کے کرسی کے قریب بھی ملائکہ ہیں, حول العرش بھی ملائکہ ہیں, سدرۃ المنتہا پہ بھی ملائکہ ہیں, ہر آسمان پہ بھی ملائکہ ہیں, اور پھر ملائکہ زمین میں بھی ہے سیاحین فی الارض. تو ملائکہ کو ایک تو نہیں تھے نا, ملائکہ کی تو کئی قسمیں تھیں نا. آسمانوں میں ملائکہ الگ ہیں اور سدرۃ المنتہا پہ الگ ہیں, اور اسی طرح جناب زمینوں میں ملائکہ کے اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے وہ الگ. اب بھی دنیا میں کتنے ملائکہ ہیں, یعنی بعض ملائکہ ہیں جو زمین میں چل رہے ہیں, پتہ کر رہے ہیں بندے کیا کر رہے ہیں. بعض ملائکہ ہیں جو بندے کی حفاظت پہ مامور ہیں, اگر وہ ہٹ جائیں نا تو ہم تو 1 گھنٹہ بھی زندہ نہ رہ سکیں. لیکن ہم کتنے نافرمان ہیں کہ اللہ نے تو ہماری عزت کے لیے, حفاظت کے لیے اتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے کہ ہر وقت فرشتوں کا اسکواڈ ہمارے آگے پیچھے ہے, لیکن ہم اتنے نافرمان ہیں کہ ہر وقت گناہ میں لگے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ نے تو فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی, کرامن کاتبین یہ الگ ہیں, حفاظت کرنے والے ملائکہ الگ ہیں, ہمارے نامہ اعمال لے کے جانے والے فرشتے الگ ہیں, ملہم فرشتہ جو بندے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہے وہ الگ ہے. اس لیے ان دو لفظوں کو جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس, مگر ابلیس. یاد رکھو یہ استثناء ہے. اچھا استثناء تو تب ہوگی ابلیس ملائکہ میں سے ہو, ملائکہ میں سے تو ہے ہی نہیں, وہ تو جن ہے. یعنی ہم مثال سمجھیں آسانی سے, میں کہوں کہ جناب میری دعوت پہ سارے بندے جو ہیں آئے, فلاں بندہ نہیں آیا. ہم میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ میری دعوت میں سارے بندے آئے تو فلاں گھوڑا نہیں آیا, یہ کو بات ہے. استثناء کروں گا تو بندوں سے کروں گا نا, بھی سارے بندے آئے لیکن فلاں بندہ نہیں آیا, سارے طالب آئے لیکن فلاں طالب نہیں آیا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سارے تو آئے لیکن وہ جن نہیں آیا. جن کا کیا تعلق بھائی؟ وہ ابلیس تو جن ہے, کان من الجن. تو پھر اللہ نے ملائکہ کے بعد اس کا استثناء کیسے کیا؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. تو علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ تو نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, تو ساتھ رہنے میں بھی آدمی پر اثر ہو جاتا ہے نا, کہ وہ انہی میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ رہتا ہے. لیکن آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تو جب بھی آپ نکلیں گے لوگ کہیں گے یار ماشاءاللہ یہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے. اگر آپ شیطان لوگوں کے ساتھ رہیں, شرابیوں کے ساتھ, لوگ کہیں گے چھوڑو یار یہ بھی ان کا کوئی برادری کا ہوگا, حالانکہ وہ شرابی نہ بھی ہو. تو اب چونکہ ابلیس اس وقت تک تو ابلیس نہیں بنا تھا نا, ابلیس تو بنا انکار کے بعد, اس سے پہلے تو ابلیس نہیں ہے نا. اس سے پہلے تو بڑا عابد ہے, بڑا زاہد ہے, فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے.
اب جناب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور سجدہ نہ کی، استکبر، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا کافروں میں، ناشکروں میں، انکار کرنے والوں میں۔ کیا مانا؟ کافر تو تب ہوا جب سجدہ نہیں کیا، پہلے تو کافر نہیں تھا نا، اور کانا تو ماضی کے لیے ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا مانا یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سے، تو اللہ کے علم میں تو پہلے ہی کافروں میں سے تھا، اللہ تو جانتے تھے، یہ تو صرف امتحان تھا ملائکہ کو دکھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو تو پتا تھا کون سجدہ کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ، اللہ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو جانتے ہیں، یاد رکھو اللہ ہر چیز جانتے ہیں، لیکن تاکہ ملائکہ کو پتہ لگے اور اللہ کی مخلوق پہ یہ بات ظاہر ہو، اللہ تو جانتے ہیں۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیسی چیز نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت، کیا تم تکبر میں پڑ گئے؟ ام کنت من العالین، یا ہو بھی تم کوئی بڑی چیز اس لیے تم نے سجدہ نہیں کیا ہے کہ کیوں تم نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کی؟ اور یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جیسے ملائکہ کو حکم دیا تھا اس کو بھی حکم دیا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا تو جو حکم ملائکہ کو تھا ساتھ رہنے والے خود بخود تابع ہو گئے، جیسے اللہ حکم قرآن میں مردوں کو دیتے ہیں عورتیں تابع ہو جاتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے کو حکم دے تو چھوٹے خود بخود تابع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے لیے بطور خاص امر بھی تھا کہ دوسری آیت میں آتا ہے کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا لما امرتک، جب میں نے تم کو حکم بھی دیا؟ کیا تم تکبر میں آ گئے؟ یا تم ہو ہی کوئی بڑی مخلوق، نرالی مخلوق کہ تم اللہ کے حکم کے آنے کے باوجود بھی تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ اچھا، اور یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ آدم انسان ہے، اگر اللہ کے حکم پر آدم کو ملائکہ میں سے اس نے سجدہ نہ کیا تو کیا بن گیا؟ ابلیس، اور لعنت قیامت تک، یعنی آدم کو سجدہ ایک سجدہ نہ کرے تو لعنتی بن جائے۔ تم اللہ کو روزانہ 5 سجدے نہ کرو، تم کیا بن جاؤ گے؟ اچھا، اس نے تو بندے کو سجدہ نہیں کیا، تم خدا کو بھی سجدہ نہ کرو، نماز نہ پڑھو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اندازہ کر لیں کہ بے نماز کا کیا مقام ہے۔ اللہ بچائے اور اللہ ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں نمازی بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی ہرنیا کا مریض ہے، اللہ معاف فرمائے، ہرنیا بیماری ہوتی ہے جس میں خصیتین بڑھ جاتے ہیں، تو کیا وہ بیلٹ جو باندھتے ہیں احرام کے دوران جب عمرہ کرے یا حج کرے تو بیلٹ باندھ سکتا ہے؟ بالکل باندھ سکتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ سر پہ مرد کو حالت احرام میں کپڑا رکھنا منع ہے، لیکن سر پہ زخم ہو، پٹی لگی ہو، کوئی منع نہیں، مجبوری ہے۔ اسی طرح وہ بندہ بیچارہ اس بیلٹ کو جب تک نہ کھینچے وہ تو چل ہی نہیں سکتا، تو اگر وہ بیلٹ لگائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی مریض ہے دمے کا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شفا دے، تو اگر وہ روزے کی حالت میں انہیلر یعنی وہ پمپ جو ہوتا ہے نا، پمپ کرتے ہیں بیچارے سانس کو کھولنے کے لیے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ وہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کی دوائی اندر جاتی ہے، لیکن بہرحال فتویٰ اسی پہ ہے کہ جائز ہے، یعنی آمدن نہ استعمال کرے راحت کے لیے، لیکن دیکھیں کہ اب میری حالت بگڑ جائے گی تو کر سکتا ہے۔
میری بہن کا شوہر جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا تعاون نہیں کرتا، پیری مریدی کے چکر میں ہے، میری بہن کے 2 بچے ہیں، دونوں معذور ہیں بیچارے، اور شوہر بھی امداد نہیں کرتا، میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اپنی غریب اور مستحق بہن کو دے سکتے ہیں، یاد رکھو۔ کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آدمی بتائے اس کو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تمہاری نیت ہے زکوٰۃ ہے، بس ختم ہو گئی بات، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو کہ زکوٰۃ تم اپنی بیٹی یا بیٹے کو یا ان کی اولاد کو نہیں دے سکتے، باپ کا باپ، دادا نانی نانا ان کو نہیں دے سکتے، باقی بہن ہے، چچا داد بھائی ہیں اور جتنے رشتے دار ہیں سب کو دے سکتے، بلکہ ان کو دیا کرو، زیادہ ثواب ہے۔ ایک ثواب ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک قرابت داری کا۔ کہتے جی کہ اگر ہم عصر اور ظہری، عصر اور مغرب کے درمیان میں طواف کریں، اگر ایک طواف ختم کر کے دوسرا ہم ساتھ ملائیں، وہ جائز ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ 14 چکر لگا لو تو 2 ہو جائیں گے، نہیں۔ جب طواف ختم ہو جائے پھر واپس آؤ، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ کے نیت کر کے پھر مقام حجر اسود کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے طواف شروع کرو گے۔ یہ معنی نہیں کہتے پھرتے رہو، 14 چکر ہو گئے، 2 ہو گئے، 21 ہو گئے، 3 ہو گئے، بالکل نہیں ہوگا۔ ہر طواف ایک کو ختم کرو، دوسرے کے لیے پھر نیت، اور نیت دل میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وازو میں کتنی وازو اچھا وازو کیا ہوتا ہے؟ جب تمہیں وضو لکھنا نہیں آتا، مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بنگالی عالم سے پوچھو۔ جب تمہاری زبانی میں نہیں سمجھوں گا کہ وضو کو وازو، تو اس لیے بہتر ہے کہ بنگالی علماء بہت ہیں، ان سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ ہمارے جو زور کتنی بار پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لفظ کیا ہے، پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں بنگالی اور لکھتے ہیں اردو میں، اردو بنگالی ہے، بنگالی میں اردو زبان جو لکھو تو کیا پڑھا جائے گا؟ پتہ نہیں۔ ہم اپنے پیارے رب کو تو کہہ کر پکاریں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ بہرحال جب بھی اللہ کو پکاریں تو احترام سے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا خالق ہو، یا مالک ہو، اے میرے رب، میرے مہربان، رحم کرنے والے، یعنی ادب کے ساتھ پکاریں۔ باقی مجھے پتہ نہیں آپ نے لکھا کیا ہے، وہ نہیں پڑھا گیا بس۔ عمرے کے لیے حج کرنے کا ہمارا ارادہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو اچھی طرح بات سمجھو۔ ایک تو جو لوگ مثلاً اب باہر سے آئیں گے حج کرنے کے لیے، وہ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے، مکے میں عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، اور پھر مدینہ بھی جائیں گے تو پھر عمرہ کریں گے، پھر کھول دیں گے، پھر 8 کو حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ تمتع ہے، اس کا نام ہے حج تمتع۔ مسئلہ ان لوگوں میں ہے جو مستقل مکے میں رہتے ہیں، مکی ہیں، یا رمضان میں آ گئے اب رہ گئے، وہ بھی مکے والوں کے حکم میں ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جو ہمیشہ سے مکے میں رہتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں ہمیشہ سے مکے میں نہیں رہتے لیکن آئے ہیں رمضان میں۔ اب رمضان میں آنے کے بعد ان کا واپس جانے کا ارادہ نہیں، حج کر کے جائیں گے، وہ بھی مکی ہے۔ ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان مہینوں میں عمرہ نہ کریں، یہ حج کے مہینے ہیں، اور وہ حج مفرد کریں۔ حج مفرد کا معنی ہے کہ 8 کو احرام باندھیں اور صرف حج کا احرام باندھیں۔
کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زیادہ زور اس بات پہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن میں مسئلہ ڈھونڈو، اگر قرآن میں مل جائے تو بس، وہ کہتے ہیں سب سے اول کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اقوال صحابہ ہیں، پھر صحابہ میں اگر خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور صحابہ کا اس مسئلے میں اتفاق ہے تو جھگڑا ختم۔ اگر صحابہ کا اس مسئلے میں دو قول ہیں، یعنی بعض صحابہ اس بات کے قائل ہیں، بعض اس کے، تو کسی کا بھی لے لے، کوئی بات نہیں، کیونکہ سب صحابہ نے لیا ہے حضور سے، لیکن اب بعض صحابہ قائل ہیں کہ حضور کو معراج میں اللہ کا دیدار ہوا ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی قائل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی انکار کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے سمجھیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ نص قطعی ہے کہ یعنی حج تمتع اور قران وہ کریں گے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مدینے مکے میں رہنے والے نہ ہوں وہ کر سکتے ہیں افراد، جو رہنے والے نہیں ہیں ان کی مرضی ہے تمتع کریں یا قران کریں۔ وہ کہتے ہیں ان دنوں میں عمرہ بالکل نہ کریں، اور اگر کرے گا وہ کہتے ہیں اس کو ایک بکری دم جرمانہ دینی ہوگی، دم جبر ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں شوال میں ذوالقعدہ میں انہوں نے مدینے سے عمرہ کر لیا، طائف سے عمرہ کر لیا، یلملم سے عمرہ کر لیا، جحفہ سے عمرہ کر لیا، میقات سے عمرہ کر لیا، اب حج بھی کرے گا، وہ کہتے ہیں حج تمتع ہو جائے گا، پھر اس کو تمتع کی بکری دینی پڑے گی۔ فرق کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں بکری دونوں امام، سب امام کہتے ہیں دینی ہوگی، وہ کہتے ہیں تمتع ہو گیا اس لیے بکری دے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس نے عمرہ کیا، غلطی کی، اس لیے جرمانے کی بکری دے گا، بکری سب کے نزدیک دے گا۔ تو لہذا کوشش یہ کریں وہ کام کریں جس میں اختلاف نہ ہو، ورنہ تو سب ائمہ رحمت اللہ علیہم، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ متبع کتاب و سنت ہیں، اللہ کے رسول کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ اجتہاد میں لازمی بات ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو کبھی ثواب ہوتا ہے، کبھی خطا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر خطا ہو تب بھی تو وہ معجور ہے، اس کو تو اجر ملے گا نا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المجتہد یخطی و یصیب، ان اخطاء، اگر خطا کرے فلہ اجر، اس کے لیے بھی ثواب ہے کہ محنت تو کی ہے نا، وان اصاب، اگر اجتہاد کے بعد ثواب کو پہنچ گیا فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں کہ بھی اس نے محنت بھی کی اور ثواب پہ بھی پہنچ گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور ایک میری بات یاد رکھیں کہ اب حج قریب آ گیا، حج کے مہینے تو شروع ہو گئے نا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق کتابیں لے لے، کوئی جھگڑے میں نہ پڑو۔ رسالے چھوٹے چھوٹے حج کے بنے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھ کے پڑھو، اگر خود پڑھے ہوئے نہیں ہو تو پڑھا ہوا آدمی پڑھے، تم سنو، اور ایک دفعہ نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ دہراؤ اس کو۔ جہاں جہاں مسئلہ سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا دو، کہ کسی عالم کے پاس جا کے کہ حضرت یہ میں نے کتاب پڑھی ہے، باقی تو سمجھ گیا لیکن یہ سمجھ نہیں آتا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا حج اندھوں کی طرح نہیں ہوگا، آنکھوں والوں کی طرح ہوگا، ہر مسئلہ جان کے حج کرو گے۔ آج ہو گیا ہے رواج، یہ بھیڑ ہے، عمرے پہ آ رہے ہیں، احرام باندھ لیا، کھول لیا، مرضی آئی کراچی سے باندھ لیا، مرضی آئی جدے سے باندھ لیا۔ اس کے لیے کوئی پرم ہوگا، چھوڑو جی مولویوں کے مسئلے، تو مولویوں نے بنا رکھے، حالانکہ جاہلیت ہے، میقات مولویوں نے نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میقات ہے، اس سے بغیر احرام کے تم نہیں گزر سکتے، اور نبی اپنی طرف سے تو حکم دے نہیں سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، معنی یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا اور نبی نے اپنی امت کو حکم دیا، تو اسی لیے کتابیں پڑھیں، ان کو بار بار پڑھیں۔ ہر زبان میں الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، ہر لغت میں کتابیں موجود ہیں، اس کو پڑھیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، زیادہ طواف کریں،
تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور وہ مسائل کی کتابیں پڑھ کے سمجھیں، جو سمجھ نہ آئے علماء سے پوچھ لیں۔